چلیے ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے نا کہ حیات الصحابہ میں ہے نا یہ روایت؟ حیات روایت تو بخاری میں بہت ساری موضوع ہے. ارے روایت تو بخاری میں موضوع روایت ہے، بخاری میں موضوع روایت ہے. ہاں بخاری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں. کیا بات حکیم صاحب آپ لال لنگی پہنتے کیا؟ بات تو سنو گے حکیم صاحب آپ لال لنگی پہنے ہو کیا؟ ارے بھائی بات تو سنو گے. آپ کے پیچھے سانڈ کھڑا ہے کیا؟ بخاری میں موضوع روایت ہے، پاگل ہو گئے آپ. ایک بات سنو گے نہیں؟ بات آپ نہیں سن رہے نا، بات کرنا کیا کرنا ہے. سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قولی حدیث ہے کہ اجرت کے بارے میں، اور اس پہ آپ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اسد بول رہا ہوں، جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں. ہاں ٹھیک، اب بولیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا کیا فتویٰ ہے؟ کیا فتویٰ آپ نے نہیں دیکھا؟ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، مستدرک کی روایت ہے پوری. نہیں سنا آپ نے؟ اسی لیے مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ حیات الصحابہ کی تعلیم کو عام کرو. حیات الصحابہ آپ سنتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں. نہیں سنائیے تو پڑھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے، اس کا مفہوم یوں ہے کہ قرآن والو علم پہ اجرت مت لو، ورنہ زانیہ جو ہے، زانیہ سے پہلے تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. تو اب آپ کو اعتراض کس پہ ہے؟ حیات الصحابہ میں اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ جی حیات الصحابہ میں اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ اس پہ جو ہے اجرت لینا جائز ہے، فقہاء کرام کا مسئلہ ہے. مولانا صاحب کا جو بیان، سنیں پوری بات سنیے. مولانا صاحب کا بھی جو یہ بیان ہے اس میں یہ جملہ ملا ہوا ہے. آپ کٹنگ چھٹنگ دیکھتے ہیں، وہی حال ہے جو لا تقربوا الصلاۃ، نماز مت پڑھو. آپ کو کوئی بتا دیا، آپ نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے، آگے کی بات نہیں سنے. آگے کیا لکھا ہے مولانا صاحب نے؟ کیا کہا ہے؟ مولانا صاحب بھی نے کہا ہے کہ فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے. آپ پوری آڈیو سنیے، نہیں ہے تو میں بھیج دوں گا، آپ سن لو. ہاں بھیج دیجیے گا. اور یہ بنیادی باتیں آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ارے کیا شرم نہیں آتی ہے؟ عمر کی روایت یہ جو ہے موضوع ہے معلوم ہے آپ کو؟ موضوع روایت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ حضرت اس میں اس کی مستدرک کی روایت ہے، کنز المال کی. ہاں کنز المال کی بھی ہے. معلق بھی حلال. اس میں آگے آپ نے جو حیات الصحابہ میں آگے حدیث ہے، ہاں فقہا نے نہیں لکھا ہے. اس میں کیا نہیں لکھا ہے؟ آپ نے آگے پڑھو اس کے حیات الصحابہ کھول کے تو بتاؤں. نہیں آپ کہہ رہے موضوع روایت ہے یہ. آپ کو معلوم ہے حیات الصحابہ کون سی کتاب ہے؟ استغفر اللہ العظیم، عرب کی تمام لائبریریوں میں موجود ہے، اور صحیح حدیث کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. سنیے ہاں بولیے. ایک منٹ توقف کیجیے، آگے سن لیجیے. بولیے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی گئی ہے، اس میں زنا کا لفظ اور زنا کا لفظ میں فرق ہے. اور دوسری چیز ہے، اس سے آگے لکھا ہوا ہے، حالانکہ حدیث کے فقہا میں نہیں یہ لکھا ہوا ہے تو صحابہ حالانکہ حدیث میں اجرت لینے کو جائز قرار دیا گیا. تو کیا تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے خلاف بیان کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت دی گئی ہے معلق بن حلال، ایک اس میں راوی ہیں جو کذاب و متہم ہیں، اس لیے یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ سے بیان کرنا قطعی جائز نہیں ہے. اس میں معلق بن حلال ایک راوی ہیں جو متہم بھی ہیں اور کذاب بھی ہیں. اچھا تو یہ مطلب یعنی آپ سنیں حضرت، آپ کا اعتراض کس پہ ہے؟ حیات الصحابہ پہ ہے یا مولانا صاحب پہ؟ نہیں
جو شرح کتابیں ہوتی ہیں ہاں۔ اس میں بہت سے موضوع بڑا حدیثیں لکھی جاتی ہے، اس حدیث سے بحث ہوتی ہے، اس حدیث میں کیا معاملہ ہوتا ہے، ساری حدیثوں کو ایک طرف دیکھ کے تب فقہا کو نکالتے ہیں۔ نہیں، آپ کا اعتراض کس پہ ہے؟ آپ کا اعتراض کس پہ ہے؟ جب فقہا نے لکھ دیا ہے ہاں، اجرت لینا جائز ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس چیز کا کہ جو اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار میں جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اب میں بولوں، آپ چپ رہیں گے؟ ہاں دیکھیے، پہلے تو میں یہ آپ کا کیا بولتے ہیں، میں حیات الصحابہ میں جو لکھا ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کو پورا پڑھیے۔ ہاں پورا ہی پڑھ رہا ہوں میں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علم اور قرآن والو، علم اور قرآن پر قیمت مت لو، ورنہ زناکار لوگ تم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں پھر سنیں آگے کیا لکھا ہے، یہ ہو گیا 4 نمبر۔ اس کا جو تخریج کی گئی ہے، تخریج میں اس کا حوالہ نیچے میں لکھا ہوا، اخرج خطیب فی جامع قذافی اور کنز، جلد 1 صفحہ نمبر 229، ٹھیک ہے۔ آگے میں لکھا ہوا ہے، چونکہ دوسری احادیث کنز المال سے نکل گیا ہے، کنز المال نے سنیے نا حضرت، بغدادی سے نقل کیا گیا ہے، سنیے آگے سنیے نا، کنز المال میں جو نقل کی ہے، آگے بڑھیے۔ چونکہ دوسری احادیث میں قرآن پڑھانے پر اجرت لینے کی اجازت بھی آئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ حدیث میں آئیے نا، آپ یہاں رکیے آپ پورا سنیے نا حضرت، پورا سنیے نا۔ کیونکہ حدیث میں آگے لینا، کیونکہ حدیث میں اجرت لینا جائز کرا دیا گیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ سنیے نا، آگے سنیے نا، ابھی تو آپ اوپر والی حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں، اب اس کی تو تخریج بھی نہیں ہے۔ ارے وہ حدیث اوپر والی حدیث نہیں، اور روایت ہے۔ ارے حضرت یہی تو شروع سے آپ کو سمجھا رہے ہیں نا کہ موقوف روایت کسے کہتے ہیں، آپ تو اس علم سے پیدل آدمی ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ محدثین نے اس پر جب جرح کی ہے تو معلق ابن حلال، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ بولیے۔ آگے جو بات لکھی وہ میں پڑھ دے رہا ہوں، سنیے۔ چونکہ دوسری احادیث میں قرآن پڑھانے پر اجرت لینے کی اجازت بھی آئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اجرت نہ لے، اور اگر لے تو پڑھانے میں جو وقت خرچ ہوا ہے اجرت کو اس کا بدل سمجھے، پڑھانے کا عمل کا بدل نہ سمجھے۔ کیا سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، سنیے حضرت، لیکن آپ دیکھیے، اب سنیے حضرت، اب بات سنیے نا، اب بات سنیے نا، حصہ اول صفحہ نمبر 208۔ اب بات سنیے گا بھی نا تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ میں اس کی مطلب اس پہ وکالت نہیں کر رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سن لیجیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کب سے فتویٰ بیان ہونے لگا، بات سنتے نہیں ہے نا حضرت، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تبلیغ میں کب سے فتویٰ بیان ہونے لگا، بات سنے تو صحیح فتویٰ کب سے ہونے لگا حضرت، بات سنے تو صحیح حکیم صاحب، ہم آپ کے مریض تھوڑی ہے کہ ہم آپ بولیں گے ہم چپ رہیں گے، آپ ہی بولتے رہیں گے۔ سنیے بات، ہاں نہیں، بولیے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں، کچھ دینی سمجھ رکھتے ہیں، ان کو تقویٰ بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ باب الفتویٰ میں لے رہے کہ باب التقویٰ میں لے رہے؟ یہی نا عقل کا فیر ہے۔ آپ سنیے آگے، سنیے نا، یہ بھی باب التقویٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت چھوڑ کے عبادت میں چلے گئے، اچھا 5,88,000 بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، یہ بھی باب التقویٰ ہے۔ اچھا، اس پہ بات کر لیں گے، یہ معاملہ کلیئر ہو جائے اس پہ بھی کریں گے پھر بات، ٹھیک ہے۔ اب سنیے کہ آپ کو اصل میں کیا حدیث کی بنیادی باتیں عوام میں فتویٰ بیان ہوتا ہے۔ بات سنیے نا میرے بھائی، بات سنیے نا، بات سنیے پہلے تو حضرت، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پہلے میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ سے کہ ایک چھوٹی سی کاپی لیجئے، کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھیے، بنیادی طور پہ حدیث کسے کہتے ہیں وہ لکھیے، اصول فقہ کے چھوٹے چھوٹے اصول لکھیے، یہ ساری باتیں آپ کی جانکاری میں ہونی چاہیے۔ سنیے پھر آگے سنیے نا میرے بھائی، جان کیجیے، میں آگے کبھی بات کر لیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تو سنائیے گا اب سنیے، اب آگے سنیے، آگے سنیے نا میرے بھائی۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، کیا اصول ہے؟ تحفۃ المناظر مولانا، کس کو کہتے ہیں؟
ارے ابھی ادھر ادھر مت جائیے نا، وہ لمبی بحث ہے. چلیے ابھی پہلے بات اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ کلیئر ہو جائے کہ خط کلیئر ہو جائے؟ کلیئر کر دیں گے. چلیے اس کے لیے الگ سے ریکارڈنگ ہم بنا کے آپ کو دے دیں گے. بات یہاں پر ہو رہی نا تو ارے ریکارڈنگ سے نہیں کام چلے گا، آمنے سامنے بات ارے حضرت پہلے ایک موضوع پہ بات ہو رہی نا، اس موضوع کو آپ کو تو حدیث کے اقسام نہیں معلوم ہے، حدیث کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے، ابھی لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں. بات سنیے پہلے. میں عرض کر رہا تھا کہ اصول اہل سنت والجماعت کا یہ مرتب ہے، اور اس کو حضرت مولانا ڈاکٹر منظور صاحب مینگل صاحب نے تحفۃ المناظر میں اس کو تحریر فرمایا ہے. یا تو اس پہ بات آئیے یا اس پہ آئیے. اب میں اگر بات کرتا ہوں تو کہو بعد میں، اب آپ اس کو اسی بات پہ آ رہے، اسی بات پہ آ رہے. وہی بات ایک اصول اگر سمجھ جائیں گے نا، کیا ہے ہم احناف دیوبند میں سمجھتا ہوں. چلیے اب تو حدیث نہیں سمجھتے اصول کیسے سمجھ لیں گے؟ بتائیے ہم کیا بولنے والے، کیا اصول بیان کرنے والے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے جس کو تحریر فرمایا. آپ نے اس کے اندر بیان کیا حضرت عمر کا قول، اس کے بعد حدیث بیان کر رہے ہو، تو حدیث کو مانے کہ حضرت عمر کے قول کو مانے؟ یہ بتائیے دونوں میں کیا ہوگا؟ وہی بات میں آپ کو سمجھا رہا نا کہ کوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قول کے معلق ابن حلال ایک راوی ہیں جو کذاب و متہم ہے، تو کذاب و متہم کی بات حضرت عمر تک لے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ الگ ایک بات ہے. اور انہوں نے کنز المال سے نقل کیا ہے، کنز المال نے روایت بغدادی سے نقل کیا ہے، اس میں زنا کا لفظ آیا ہوا ہے، بعض جگہ زنا، دونوں میں ابھی لفڑا یہ بھی چل رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے نا کہ حیات الصحابہ میں ہے نا یہ روایت، حیات روایت تو بخاری میں بہت ساری موضوع ہیں. ارے روایت تو بخاری میں موضوع روایت ہے، بخاری میں موضوع روایت ہے. ہاں بخاری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں. کیا حکیم صاحب آپ لال لنگی پہنتے کیا؟ بات تو سنو گے حکیم صاحب، آپ لال لنگی پہنے ہو کیا؟ ارے بھائی بات تو سنو گے. آپ کے پیچھے سانڈ کھڑا ہے کیا؟ بخاری میں موضوع روایت ہے، پاگل ہو گئے آپ. ایک بات سنو گے نہیں؟ بات آپ نہیں سن رہے نا. بات کرنا کیا کرنا ہے؟ سنیے اصول سنیے اصول. اس لیے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے فلاں 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 ہے، لہذا مفتہ بھی قول یہ ہے. ٹھیک ہے چلیے نا، ہم اس کی تعویل کر دیے نا کہ ایک ہوتا ہے تقویٰ بیان کرنا، ایک ہوتا ہے فتویٰ بیان کرنا. اب اس کے بارے میں اصول ہم بتانے والے، آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. تو اس میں سنیے اصول سنیے نا میرے بھائی، وہی تو اصول بتا رہے آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. تھوڑا سے اپنا زبان کو تھوڑا سا